حیات کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، اپنے روز مرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے امام کو پکاریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد و آل محمد کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایت مجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكَرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ صلوات بآواز بلند اللہم۔ حاضرین ذوی الاحترام، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، وقت بالکل مختصر سا ہے۔ اصولاً تو آج یہاں پر جشن امام حسن مجتبیٰ ہونا چاہیے تھا، مگر انتظامیہ نے نہیں رکھا، اور میرا خیال ہے کل کا پروگرام ہے، اور کل یقیناً میں یہاں نہیں ہوں، چلا جاؤں گا، دوسرے مولانا آ جائیں گے، وہ جشن سنائیں گے۔ تبرکاً ایک دو جملے مجھ سے سن لیں اور میں آؤں اپنے نفس مطلب پہ۔ مجھے کہا کہ آقا صاحب نے، مجھے چلے پڑھ دیتے ہیں تھوڑا سا، ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کے لیے بآواز بلند۔ میں اپنے 14-15 دن کے بیانات کو، اپنی معروضات جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کی تلخیص کرتے ہوئے یہی کہوں گا، میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈال لیں، دعاؤں کے پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ گھر کا بڑا جب دسترخوان پہ کھانا لگے، اب تو یہاں ہے سب کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو وہ بھی قرآن اور دعا سے کھانا شروع کرے اور اپنی فیملی کو کرائے۔ چھوٹا بچہ پوچھ سکتا ہے، نہ بھی پوچھے تو آپ ذہنی طور پر اسے یہ قرآن اور دعائیں منتقل کر رہے ہیں کہ کل وہ بچہ بھی بڑا ہو کر ہمارے لیے کر سکے۔ یہ اولاد پر احسان کرو گے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اور اگر یہ کر کے نہ جاؤ گے، ایک بات اچھی آپ کرتے ہیں کہ بچوں کو لاتے ہیں تاکہ بچے اس ماحول سے منسلک ہو جائیں اور وہ بھی قرآن اور دعا کی عادت ڈال لیں۔ مثلا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ قرآن دسترخوان پر چھوٹا سا سورہ ہاتھ اٹھائیں گے، 2-4 پلیٹیں لانے تک، کھانا رکھنے تک الحمد 3 دفعہ قل، بات ہے 1 یا 1.5 منٹ کی، پڑھا جائے گا۔
اور اس کھانے پر جو آپ ابھی تناول فرمانے لگے ہیں پڑھیں گے تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے والد صاحب میری والدہ کیا کر رہی ہیں۔ خواتین آپ بھی میرے سنا کریں، بچوں کو بھی سنبھالیں، مگر خطیب کے خطاب کو سنا کریں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد۔ اچھا، تو وہ بچہ متوجہ ہو جائے گا۔ یہاں کے بچے سوالات کرتے ہیں، انہیں سکھایا گیا ہے۔ عجب نہیں کہ وہ بچہ پوچھ بیٹھے کہ بابا یہ کھانا کھانے لگے ہیں، ڈیڈ یا ابا یا بابا جو بھی یہاں کہتے ہیں، یہ بیٹا بابا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو باپ کو چاہیے اچھی بات منتقل کرے اولاد کو، اور دسترخوان پر جتنے بھی بیٹھے ہیں کہ بیٹا یہ میں نے الحمد کا سورہ پڑھا ہے جو دعا اور شفا کے لیے ہوتا ہے۔ بیٹا میں نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، قل هو اللہ کو پڑھا ہے، اس کے پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے، الحمد کے پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے چھوٹا سا عمل کیا، آپ کے بزرگوں کو الحمد کا ثواب بھی پہنچ گیا، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب بھی پہنچ گیا، اور یہ جو کھانا آپ کے گھر میں بنا، آپ نے بنایا، یہ کھانا منٹوں میں تبرک بن گیا، یہ نیاز بن گیا۔ اب آپ جب نیاز کھائیں گے جس پر قرآن کے سورے پڑھے گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ نیاز کھانے والی قوم قرآن جس پر پڑھا جائے گا جس کھانے پر، وہ جب پڑھ لے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بچہ کبھی حرام کے قریب نہ جائے گا۔ اور پھر وہ بچہ اگر کہے کہ بابا آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو باپ کو چاہیے کہ اچھے الفاظ کے ساتھ انہیں بتائے کہ میرے فادر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں بھی مر گئی ہے، اور میرے خاندان کے فلاں فلاں لوگ مر گئے۔ بیٹا یہ میں نے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچایا ہے، عورتوں کو بہانہ ملتا نہیں تھا، آج میں نے ان کو ثواب پہنچایا ہے۔ اور وہی بچہ اگر باپ کی بات کان میں ڈال کے رکھے گا تو کل بڑا ہو کر یہ آپ جو منتقل کر رہے ہیں اچھی بات اپنے بچے کو، کل یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے لیے ویسے پڑھے گا جیسے آپ نے بچے کے سامنے اپنے والدین کے لیے پڑھا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد علی با۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ چیزیں آپ منتقل کریں گے تو پھر نسل سنور جائے گی۔ یہ اسلامک سینٹر ہوتے اس لیے ہیں کہ یہاں آ کر خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ خداوند عزوجلال اس سینٹر کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور آپ کا تعاون اس کے ساتھ قائم و دائم رہے۔ یہاں علماء کی گفتگو، خطاب کرنے والوں کے خطابات انتہائی اچھے طریقے سے ہوتے رہیں اور آپ مستفیض ہوتے رہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد کے لیے بآواز میں۔ آتا ہوں میں نفس مطلب پہ اپنے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ دنیا میں آئے تو جیسے ہر دادا اپنے پوتے کو دیکھنے جاتا ہے، پوتی کو دیکھنے جاتا ہے، ہر نانا نواسے اور نواسی کو دیکھنے جاتا ہے، تو حضور بھی گئے، کیونکہ ممبر سے گفتگو اور ہوتی ہے، اور میں پوڈیم سے کوشش کرتا ہوں کہ درس کی گفتگو رہے جس سے میری بھی اصلاح ہو جائے، اور میرے اس قوم کے بچوں بھی، یہ میرے ہی بچے ہیں، ان کی بھی اصلاح ہو جائے، اور میرے بھائی صاحبان برادران جو ہمارے عمر ہیں، جو ہم عمر ہیں، وہ بھی ان کی اصلاح ہو جائے، اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کچھ حاصل کریں، ہمارے لیے دعا کر کے جائیں۔ تو حضور جاتے ہیں کہ اپنے نواسے کو دیکھا جائے۔ جب پہنچتے ہیں وہاں پر سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دائی کا نام اسما ہے، کہا میرا بیٹا مجھے دو، ظاہر ہے معصوم تو نہیں ہے۔ اس نے مومنین کرام پلٹ کے کہا کہ سرکار تھوڑی دیر
اپنی بیٹی کے پاس بیٹھیے، میں نے ابھی اسے نہلایا نہیں ہے، ابھی اسے پاک نہیں کیا ہے، جشن تو آپ کے ہاں کل ہوگا، پڑھنا میں نے اور تھا، میں اس طرف آ گیا آغا صاحب کے کہنے پر، کہا میں نے نہلایا نہیں ہے، پاک نہیں کیا۔ آپ توجہ سے سنیے گا جملہ اور فخر کیجئے گا، جنہیں آپ مانتے ہیں وہ کتنے پاک و پاکیزہ ہیں۔ اتنا کہنا تھا، نہ جلال میں آنے والا رسول، چہرہ رحمت پہ کلی رحمت رہتی تھی، کبھی سرکار سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار رحمت کے چہرے پہ جلال آیا اور جلال میں فرماتے ہیں، تو اسے کیا پاک کر کے لائے گی جسے اللہ نے پاک بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات بھیج دیں۔ اتنا پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں وہ پاک و پاکیزہ، ہم جن کے ماننے والے ہیں، جب ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے، ماں علیحدہ سجدہ کر رہی ہوتی ہے اور بیٹا علیحدہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مقام ہے محمد و آل محمد کا، اللہ اکبر۔ تو یہ اسماء حضرت امام حسن کی دائی تھی، بڑا پیار کرنا، اٹھانا، کھلانا۔ اور دیکھیے ایک جملہ سنیے گا، یہ بعد میں کہتا ہوں تاکہ رہ نہ جائے۔ ہاں، آپ کے بچے یہاں آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ گھر میں اچھی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، بچے انگلش سیکھتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں انگلش ہی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو گھروں میں اپنی زبان نہ بھولنے دیجیے گا، تاکہ بچے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اور باپ اور ماں دونوں ان بچوں کے ساتھ گھر میں اردو بولیے۔ کوئی انعام نہیں ملنے والا پاکستان جا کر اگر آپ کا بچہ وہاں انگلش بولے گا، کس کے سامنے بولے گا؟ ہاں، بھینس کے آگے بین ہے نا۔ مگر یہاں کے والدین ماشاءاللہ بڑی بات ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا اردو نہیں جانتا، پنجابی نہیں جانتا۔ اچھا سرکار ہے کہ اردو نہیں جانتا، پنجابی نہیں جانتا، تو کل آپ کو بھی نہیں جانے گا۔ یہ اسے درس ملے گا یہاں سے، اسے فکر ملے گی ذکر سے۔ جب وہ درس میں آئے گا، مجلس میں آئے گا، عزاداری میں آئے گا، جمعے میں آئے گا۔ جو والدین انگلیاں لگا کے لے کے جاتے ہیں، یہاں لاتے ہیں، بڑی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، کل اگر آپ کہتے تو پورا جشن ہی پڑھ دیتے، آج آپ نے یہیں آ پر کہا ہے تو میں 1 منٹ میں اپنے آپ کو میں فکس کر رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں تاکہ 2 جملے میں کہہ سکوں۔ جاتے ہیں، آپ بھی یہ طریقہ اپنائیے۔ ماں، سنیے گا غور سے، ماں بھیجتی ہے علی کے ساتھ، جائیے میرے بابا کا خطبہ سن کے آئیے۔ علی بھی جاتے ہیں، حسن بھی جاتے ہیں۔ والدین کے فریضہ میں یہ بات شامل ہے کہ جب بچے یہاں سے جائیں، گاڑی میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ تو ہوتے ہیں آپ کے پاس، ہاں بیٹا مولانا کیا کہہ رہے تھے، مولانا نے کیا کہا، بابا مجھے سمجھ نہیں، وہ انگلش والا مولانا نے کیا کہا، وہ تو بتانا چاہیے اسے۔ بچہ بہانہ نہیں بنا سکتا۔ انگلش میں جو مولانا فرما رہے تھے وہ آپ نے بیٹا سمجھا؟ آپ نے نہیں سمجھا، بیٹا بری بات ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کو کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ اور اردو والے مولانا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر بچہ آئے مائیں شائیں کرے تو آپ کا کام ہے سمجھائیں، مارے نہیں، مارنے سے یہاں بندہ جیل چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو بندہ پھڑکا بھی لیتا ہے، پھر ٹھیک بھی کر لیتا ہے، اور اس لیے وہاں سے سیدھا کر کے لائے ہیں تاکہ یہ ہمیں سیدھا نہ کر دیں۔ صلوات بھیج دے بآواز برآمد، بڑی توجہ دی دو۔ تو پھر والدین کے فریضہ میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کہے بیٹا انگلش والی بات تم سمجھ رہے تھے، مولانا جو کر رہے تھے، اردو والی بات تمہاری سمجھ، بیٹا میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ مولانا پڑھ رہے تھے حضرت علی کے بیٹے امام حسن کے بارے میں،
حضرت علی ہمارے پہلے امام ہیں، توجہ فرمائیے گا، امام حسن ہمارے دوسرے امام ہیں، رسول اللہ کے بڑے نواسے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے اردو والے مولانا عمران بخاری وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اچھا، پھر ان کو یہ بات جو آپ کی سمجھ میں رہ جائے، ہر بات تو سمجھ میں ضرورت نہیں یاد کر کے جائیں گے، جو بات آپ کی سمجھ میں رہ گئی ہے وہ بتائیے کہ ہمارے امام ایسے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی جاتے ہیں اپنے بابا کے پاس، اور سنیے گا جملہ لطف آئے گا۔ آپ کا فائدہ ہے، یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ ان کے عمل کو آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ یہ عمل کریں، اپنے بچے سے، بیٹی سے، بیٹے سے سمجھائیے کہ مولانا نے یہ کہا ہے۔ اور اگر بچہ کہے کہ بابا میں سناتا ہوں، کیا کہا، کیا کہنے، آپ کی تربیت کو سیلوٹ ہے، میرا سلام ہے۔ بچہ کہے کہ بابا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں، مولانا یہ کہہ رہے تھے امام حسن کے بارے میں، مولانا قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، دعا کے بارے میں۔ اگر یہ باتیں بچہ سیکھے گا تو الحمدللہ پھر یہ سیرت آل محمد پہ چلنے والا بچہ ہوگا، پھر اسے غلام حضرت قاسم کہہ سکیں گے، پھر غلام سرکار علی اکبر کہہ سکیں گے، غلام اون محمد کہہ سکیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو جاتے ہیں اور حضرت حسن پہلے آ جاتے ہیں، حضرت علی رسول اللہ کے پاس ہیں، صحابہ کرام بھی وہاں بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، ماں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ امام حسن بچے ہیں، ہمارے مذہب میں امام ہوتا ہے چاہے بچہ کیوں نہ ہو، امام یعنی بچہ ہو کر گھر میں آ کر سلام کر رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ باہر سے آنے کے بعد گھر میں آ کر بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے، سلام کیا، یہ امام حسن نے بتایا ہے۔ سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہ اماں ذرا ادھر آئیے، میں آپ کو بتاؤں میرے نانا جان اور بابا جان نے آج کیا ان پر وحی آئی ہے اور انہوں نے کیا سنایا ہے۔ پوری وحی، توجہ چاہتا ہوں میں، پوری وحی جو جبریل نے کی اور اس کے بعد حضور نے سنا اور پھر پیغام دیا، اس وحی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ حضرت امام حسن نے لفظ بلفظ کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد آ کر ماں کو سنا دیا۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، منان لفظ بلفظ سنا دیا۔ جب سنا چکے مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد سلام دعا کے بعد بڑے کا کام بھی ہے گھر میں داخل ہو سلام، گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کریں تاکہ شیطان دور ہو جائیں۔ تو آ کر سلام دعا کے بعد کھانا تناول ہو گیا تو کہا کہ آج مولا ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے اور آپ کے بیٹے نے آج ہمارے بابا جان نے کیا کہا ہے۔ بی بی نے سنانا شروع کر دیا، آج ہمارے بابا جان نے یہ کہا ہے، آج ہمارے بابا جان نے یہ کہا ہے۔ تو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اے بطول، اے فاطمہ زہرا، آپ تو نہیں تھی، آپ تو نہیں تھی، آپ کو کس نے بتایا کہ آج ہمارے آقا پر یہ وحی آئی ہے؟ کہا ہمارے اور آپ کے لال حسن نے آ کر وحی سنائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے لال نے سنایا ہے اور میں آپ کو سنا دوں۔ اچھا، میرا بیٹا، باپ خوش ہوتا ہے، یہ ہمیں آپ کو بتانے کے لیے آپ کا بیٹا اچھی بات کرے۔ متوجہ ہے، بس ختم کرنے قریب جا رہا ہوں، ٹائم اتنا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی رہی۔ بڑی توجہ۔ جب کہا اچھا ہمارے آپ کے بیٹے نے یہ سنایا، اے فاطمہ زہرا کل میں بھی آ جاؤں گا، ذرا تو اس سے پوچھنا کہ آج نانا جان نے کیا کہا ہے، میں بھی سنوں گا۔ اس کا مطلب خاندانی والدین وہ ہوتے ہیں جو اولادوں کی نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں، یہ ابو طالب کا خون ہے۔ بس بیان کو میں نے سمیٹا عزیزان محترم۔ ایک مرتبہ وقت گزرا، دوسرے تیسرے دن پھر واپس آئے اور کہا کہ اب میں بیٹھ جاؤں گا، میرے آپ کے بتانے کے لیے لفظ چھپنا تو ہے ہی نہیں کہ میں بھی سنوں گا، مگر پردے میں تم میرے بیٹے سے پوچھنا کہ آج کیا نانا پہ وحی آئی ہے۔ خدا گواہ ہے، اسے کہتے ہیں اس خاندان کا ادب اور آداب۔ دیکھیے
مولا متقیان بیٹھ گئے علیحدہ جگہ پر، بیوی نے دوسرے حجرے میں، بیٹے سے کہا ہاں بیٹا آج سناؤ میرے بابا جان پر کیا وحی آئی ہے، آج میرے بابا جان کا خطبہ کیا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبی بولے، ایک دو لفظ سنائے، زبان میں لکنت آ گئی۔ اب یہ بچے ہیں، ایک دو لفظ سنائے لکنت آ گئی۔ کہا بیٹا سنا نا، جناب زہرا کہتی ہیں سنا نا میرے لال، آج نانا جان کے کیا وحی آئی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہا اما جان لگتا ہے کوئی حجت خدا میری گفتگو کو سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اسے کہتے ہیں جو پردے کے پیچھے بھی جانتا ہوگا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور آتے ہیں امام حسن کو پیار کرتے ہیں، ماں باپ دونوں نے پیار کیا۔ اللہ محترم کچھ کہنا اور تھا، اس طرف آ گیا میں، وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ میں وہ جملہ سنا رہا تھا مگر اس کا ٹائم رہا نہیں۔ اتنی بات یاد رکھیے گا کہ اسما بڑی نازا تھی امام حسن مجتبی کی دائی بننے پر۔ چلے یہ جملہ رک نہ جائے، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ بڑا ناز کرتی تھی کہ میں دائی ہوں، گھر جائے شوہر کے گھر کے کام وام کر کے پھر آ جائے۔ ایک دن ان کے شوہر بڑے جلالی آدمی تھے، وہ کہتے ہیں، توجہ سنیے کو جملہ، کہنے لگے کیا بات ہے، گھر کا کام وام سارا مسئلہ جب دیکھو علی کے گھر میں، زہرا کے گھر میں، محمد کے گھر میں۔ کہا کہ میں دائی ہوں، میرا کام ہے سنبھالنا، اس گھر کو سنبھالنا، اس گھر کے بچوں کو سنبھالنا، امام حسن کو خاص کر ان پر میری ڈیوٹی ہے، میری نوکری ہے۔ کہا کہ میں تمہیں روک رہا ہوں۔ کہا نوکری سیدوں نے لگائی ہے، تو کون ہے روکنے والا؟ مجھے نہیں روک سکتا، میں تمہارا شوہر افضل ہوں تم سے۔ اس جملے کو اپنے سینے کا تعویذ بنا کے لے جائے گا، اور اہل بیت اطہار کی طہارت میں جتنا ناز کرنا وہ تھوڑا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر پروگرام مناسب طریقے سے ہوتا تو میں یہاں سے کرتا، لیکن چلے جو مولا کو منظور ہے سن لیجئے گا۔ بیانہ ہے میرا، میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لے محمد والم۔ میں اتنا کہنا تھا، آواز دے کے کہا کہ تو افضل نہیں ہے، میں تم سے افضل ہوں، اس لیے کہ میرا مقام اور معیار یہ ہے کہ میں حسن کی دائی ہوں۔ چھوٹا موٹا جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، ہوا جھگڑا، اس دیندار عورت نے کہا کہ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا سب سے بڑا جسٹس ہمارے پاس موجود ہے، آؤ آقا کے پاس جاتے ہیں۔ اور آئے، وہ اندر بیٹھ گئیں، یہ باہر۔ پہلا جملہ کیا کہا، توجہ سنیے گا۔ کہا سرکار ہمیں اعزاز حاصل ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ذرا میری اس ناقص العقل عورت کو بتائیں، ہم اس کے شوہر ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جنگوں میں جاتے ہیں، فلاں فلاں دس اینڈ دیٹ، جو کوئی بیان کرنا تھا کر لیا۔ اس کے بعد کہا کہ اسے سمجھائیں یہ ہماری زوجہ ہے، ہماری خادمہ ہے، یہ مجھے کہہ رہی تھی میں افضل ہوں، اسے بتائیے۔ کہا اس نے سچ کہا ہے، یہ تم سے افضل ہے۔ لطف لینا امام حسن کے نام پر گفتگو سننے والوں۔ کہا افضل، کہا سرکار آپ بھی کہیں یہ افضل ہے۔ میں جو جملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو وہ سنیے گا۔ آپ بھی کہیں کہ یہ افضل ہے؟ ہاں، کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ میرے بیٹے حسن کی دائی ہے۔ تو مسلمانوں نمبر دیتے رہتے ہو، فلانا پہلا، فلانا دوسرا، فلانا تیسرا، فلانا چوتھا، کبھی فرق تو کر کے دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم ملانا چاہتے ہو کس کے ساتھ؟ ان کو کن کے ساتھ ملانا چاہتے ہو؟ اسما کہتی ہے کہ میں دائی ہوں، اور رسول اللہ نے تصدیق کر دی کہ واقعاً دائی ہونے کے لحاظ سے تو افضل ہے، تیری افضلیت اور فضیلت ہے۔ تو آپ نے سوچا نہیں
جب حسن کے دائی کا مقابلہ کوئی صحابی نہیں کر سکتا تو الحسن کے بابا علی کا مقابلہ کوئی صحابی کیسے کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے ان کا مقابلہ؟ خداوند ذوالجلال ہمیں اہل بیت اطہار کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ امام کا سن لیجئے، امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں حرام طریقوں سے جب انسان مال و دولت کو جمع کرتا ہے، جملہ سنیے گا، آپ کے مولا کا جملہ ہے، کہہ میں رہا ہوں، تو شخص حرام طریقوں سے مال و دولت کو جمع کرتا ہے، کیونکہ طریقہ حرام کا ہے، اللہ کے بتائے قانون کے تحت نہیں ہے، نبی کی شریعت کے تحت نہیں ہے، حرام طریقے سے، حرام زگ زیگ راستے اختیار کر کے، جھوٹ موٹ بول کے جو حرام طریقوں سے پیسے جمع کرتا ہے اور بعد میں ناز کرتا ہے میرے پاس اتنا ہے، امام حسن مجتبی فرماتے ہیں پھر وہ انتظار کرے، اللہ اسے فقیری اور بے کسی میں مبتلا کر دے گا۔ وہ بندہ بے کسی میں، فقیری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا دو چیزوں سے بہتر کوئی شے نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق، یہ جو آپ خدمت یہاں کرتے ہیں نا، اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ عزیزو، وقت ختم ہو گیا، میں نے اپنی کم علمی کے باوجود کوشش کی آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ قرآن فہمی، دعا فہمی میرا موضوع تھا، آج امام کے نام سے آپ کو دو چار جملے سنا دیے۔ آج کے سپانسر جناب امجد جعفری صاحب، ان کی فیملی ہے، خداوند عالم ان کی روزی رزق میں اضافہ فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے، گھر میں ہر طرح کی خیر ہو، اولاد کی اصلاح ہو جائے، مولا جان مال عزت کی حفاظت فرمائے۔ سید مشرف علی جعفری اور باقی جتنے مومن مومنات ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا جتنے مومنین مومنات یہاں حاضر ہیں ہم سب کے مرحومین کے لیے، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، وہ علماء، وہ بزرگان دین، وہ مراجع عظام جنہوں نے خدمت دین کی ہے، جن کی وجہ سے آج ہم ان لباسوں میں ملبوس ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ان کی فکر کو، ان کے تراجم کو، ان کی محنتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سارا ثواب ان کو بھی پہنچے، ان کے لیے، مشرف جعفری مرحوم کے لیے، آپ کے میرے، اور یہاں سے جتنے نیو یارک میں لوگ موجود ہیں، میرے مالک سب کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن